بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست ظفر عباس خان ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل شارٹ کٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ ایک کویشچن جس پہ بہت دفعہ انٹرویو پینل نے کویشچن کیا اور اکثر بچوں نے مجھ سے ڈسکس کے باوجود، اکثر جو دوست ہیں ان سے ڈسکس کے باوجود اس کا کوئی جو اسپیسیفک جواب ہے وہ نہیں دے پاتے، اور بہت سارے بچے اسی وجہ سے انٹرویو پینل میں ایک اچھا سکور نہیں کر سکے انٹرویو پینل کے سامنے، کہ انہوں نے اس سوال کا وہ جواب یا تو دیتے ہی نہیں، یا ان کا جو ہیبٹ مائنڈ ہے اسی میں جو بنایا ہوا ہے وہی دے کے آتے ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ بطور نائب تحصیلدار اگر آپ کو انڈکشن دے دی جاتی ہے، نائب تحصیلدار لگا دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ کیا بہتریاں لے کے آئیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے مسائل ہیں۔ تو ان پہ میں انڈیویجولی آپ سے بڑی دفعہ میرے بڑی دوستوں سے ڈسکس ہو چکی ہے۔ میں تمام دوستوں سے آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کے جواب جو ریونیو مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق دینی ہے۔ اب میں مثال دوں گا آپ کو کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں یہ پرندوں اور جانوروں کی مثالیں دیتے ہیں، اور پھر انسان کو اس کو فالو کرنے کا ایک مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو شیر کی جب مثال دی جاتی ہے تو شیر جو ہے یہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ یہ جنگل کا بادشاہ اگر اپنے سائز کی وجہ سے بنتا تو پھر ہاتھی اس سے بڑا جانور ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ اپنی سپیڈ یا اپنی تیزی کی وجہ سے بنتا تو چیتا اس سے زیادہ تیز ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہتے کہ شیر سمارٹ بہت ہے، تو ایسے بہت سارے جنگل کے اندر جانور اور ایون پرندے، ایسے بہت سارے پرندے ہیں جنگل کے اندر جو شیر سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں۔ لیکن شیر جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ شیر جنگل کا بادشاہ اپنی مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، باقی بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں کہا جاتا۔ اب ریونیو اس لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے کہ یہ اپنی مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ کی وجہ سے رول کرتا ہے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر۔ اب اس کی مینٹیلٹی یا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے مسائل کی اگر بات کی جاتی ہے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بڑی عجیب سی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے وسائل ہیں، سورسز ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، ریونیو ڈپارٹمنٹ وہ تمام اختیارات، وہ تمام سورسز استعمال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب الیکشن میں گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے تمام جو اس کے ہیں پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، ڈپارٹمنٹس کی گاڑیاں ہیں، یہ ساری گاڑیاں پکڑ لیتا ہے۔ جو ان کا آر ٹی اے ہے وہ باقاعدہ آر ٹی اے کو احکامات چلے جاتے ہیں، آر ٹی اے جتنی پرائیویٹ گاڑیاں پکڑ کے وہ کسی بھی آفس کے اندر آگے کھڑی کر دیتا ہے اور پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیلاب میں ہو، ایمرجنسی میں ہو، ڈفرینٹ جو اور اب دیکھیں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بلا لیا جاتا ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بلا لیا جاتا ہے، اب صفائی کا مسئلہ ہے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بلا لیا جائے گا، اب گندم لوگ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو نہیں دے رہے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ اس میں فنکشنل ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی مسئلہ جب کھاد کی شارٹیج ہو گئی ہے تو اس پہ باقاعدہ دیکھیں جی زراعت کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایگریکلچر ایکسٹینشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن پھر بھی ریونیو کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تمام مسائل جو ہے حل کرنے ہیں۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو الٹیمیٹ وہ مسئلہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بن جاتا ہے، لیکن ریونیو ڈپارٹمنٹ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ یہ مینٹیلٹی نہیں ہے، مائنڈ سیٹ نہیں ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہر صورت میں یہ مسائل حل کرتا ہے، یہ چیلنجز قبول کرتا ہے، اور جتنے وسائل ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس کے وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ سر ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ پرابلم سالور ہے۔ جتنے مسائل ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا مائنڈ سیٹ یا مینٹیلٹی کیپیبلٹی یہی ہے کہ یہ تمام مسائل کو حل کرتا ہے، اور یہ جواب آپ کا پینل آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کیا تبدیلیاں لے آئیں گے، تو اس کا بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ گریڈ 14 میں آپ کی انڈکشن ہو رہی ہے، اور گریڈ 14 میں آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں جو پالیسی ٹائپ کے ہوں، تو آپ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ آپ کا سمپل جواب یہی ہوگا کہ سر میں اس میں گریڈ 14 کا میں آفیشیل ہوں گا، تو گریڈ 14 کے آفیشیل کے طور پر میرے جتنی ہائی اپس کی طرف سے مجھے انسٹرکشنز آتی ہیں، یا گورنمنٹ کی طرف سے، یا جو ڈفرینٹ اور انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی طرف سے جو مجھے انسٹرکشنز
آتی ہیں تو میں SOPs کے مطابق، یعنی جو اس کا ضابطہ اور طریقہ کار ہے، جو اس کے لاز ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان لاز، رولز، ریگولیشنز کے مطابق پوری ایمانداری کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ میں کام کروں گا. اور میں جو بہتری اگر لا سکتا ہوں تو یہ ہے کہ میرے جتنے اختیارات ہیں میں ان کا استعمال خوش اسلوبی سے کروں گا، اور انشاءاللہ میں اس میں اپنا پورا انپٹ دوں گا، پوری محنت کروں گا اور پورے ہارڈ ورک سے کام کروں گا. یہ 2 کویسچن آپ نے اس پیرائے میں ضرور دیکھنے ہیں. وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.